سر آج کی کارروائی کے حوالے سے بتائیے۔ جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پی ایف یو جے کی جو پٹیشن تھی اس کی سماعت ہوئی، دوسری سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کی سماعت کی۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو پچھلی تاریخ کے اوپر جو حکم صادر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ یہ تھا کہ جو سیکرٹری انفارمیشن ہے اور سیکرٹری انٹیریئر ہیں، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے یہ ایسے انتظامات بنائے جس میں کہ وہ دونوں بیٹھیں اور اس میں پی ایف یو جے ان کے جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جو ریٹ پٹیشن میں اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ایک پورے جرنلسٹ جو فرٹرنیٹی ہے اس کو جس طریقے سے ماحول دیا جا رہا ہے، ایک ہراسمنٹ کا، ایک ٹیرر کا، اور وہ اپنے جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکتے، جس میں کہ مختلف صحافیوں کو ان کی جو ہے فریڈم آف سپیچ کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، ان کو فریڈم ایکسپریشن کو کرٹیل کیا جا رہا ہے، ان پہ فوجداری مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ بلکہ صوبائی سطح پر بھی پولیس بھی جو ہے ان کو ہراساں کر رہی ہے۔ ایک مقدمہ جو ہے وہ ایک ہی سبجیکٹ جو ہے وہ مختلف شہروں میں وہ رجسٹر ہوتا ہے، تو اس سے ایک بڑی خوف اور ہراسمنٹ کی فضا جو ہے اس میں جرنلسٹ سانس لے رہے ہیں۔ تو اس پہ پھر انہوں نے ایک جو آرڈر کیا تھا اسی کے تناظر میں آج انہوں نے پرسنلی سیکرٹری انفارمیشن کو بھی بلایا ہوا تھا اور ان کو بھی انہوں نے یہ کہا، آج کنکلوژن یہ تھا کہ یہ جو ریٹ پٹیشن میں پی ایف یو جے نے جتنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ انوائرمنٹ جس طریقے سے گھٹن زدہ ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے آپ بھی بیٹھیں، اس میں سیکرٹری انٹیریئر کو بھی بٹھائیں، اس میں صوبائی نمائندے بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل کریں اور پی ایف یو جے کے ساتھ مل کر ایک میکینزم بنائیں کہ جس میں اس طرح کی اریسٹ نہ ہو، اس طرح کی ہراسمنٹس نہ ہو۔ ہاں، اگر کسی نے لاء کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کو پروسیجر اڈاپٹ کر کے وہ بھی پی ایف یو جے کو بھی انفارم کر کے ان کی انٹیمیشن کے ساتھ وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس پہ سیکرٹری نے اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی یقین دلایا کہ جو عدالت کے احکامات ہیں، جو آبزرویشنز ہیں اور جو پی ایف یو جے کے خدشات ہیں جرنلسٹک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، اس پہ وہ ایک میکینزم بنائیں گے۔ 3 ہفتے انہوں نے مزید لیے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریسیپروکیٹ کرے گی اور پی ایف یو جے کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جتنے تحفظات ہیں، جو تحریر اور تقریر کے اوپر جو قدغنیں لگ رہی ہیں، وہ انہوں نے یقین دلایا کہ ہم 3 ہفتے کے بعد اس پہ آپ کو ایک کمپریہنسو رپورٹ دیں گے۔ اچھا شاخاور صاحب، اس کے ساتھ ساتھ تو جس طریقے سے میڈیا کے نمائندوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہے، ان کو بھی ایک لمٹ میں رہ کر جو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ پرسنل کیا اوپینین دینا چاہیے؟ جی دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس نے خود بھی اس بات کا اظہار کیا جب افضل بٹ صاحب آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے سامنے، انہوں نے کہا کہ پھر جرنلسٹ کو بھی جو ہے نا اپنی حدود اور قیود میں رہنا پڑے گا، ان کو بھی لائن ڈرا کرنی پڑیں گی۔ اور دوسرا جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کی کہ آپ کی جو خود کمیونٹی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو کم از کم اصولی چیزوں کے اوپر ایک ہونا چاہیے۔ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ بھی بالکل آئین اور قانون کے پابند ہیں، ان کو جو لاء جہاں پہ پروہیبٹ کرتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جس پہ آپ اس طریقے سے فریلی اپنے تحریر اور تقریر نہیں کر سکتے یا اپنے اوپینین کو نہیں کر سکتے، جس سے کہ خوف و ہراس پہلے جو ادارے ہیں ان کی ڈومین میں جا کے آپ ایسی بات کریں جو کہ سوورینٹی آف پاکستان یا انٹیگریٹی یا سولیڈیریٹی کے خلاف ہو، وہ بھی تو لاء موجود ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کو بھی بالکل بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور عدالت نے جو انٹروین کیا ہے اس کو ویلکم کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اس سے ایک میکینزم ایوالو ہو جائے گا جس میں جرنلزم اور جرنلسٹ کو بھی اپنی حدود اور قیود پتہ چل جائیں گی اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان کا بھی تدارک ہو جائے گا۔